صدر کراچی چیمبر آف کامرس افتخار شیخ نے فرنیچر ایکسپو میں 50% ڈسکاؤنٹ کی کلی کھول دی۔ سینئر نائب صدر الطاف غفار نے آرگنائزر اور ایگزیبیٹر سے مستقبل میں قیمتیں فکس کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ ایکسپو میں جاری فرنیچر نمائش اختتام پذیر۔ آخری روز صدر اور سینئر نائب صدر کراچی چیمبر نے شرکت کی۔ سٹی 21 سے گفتگو میں صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ بولے، ڈسکاؤنٹ 50% نہیں، صرف 10 سے 20% ہے۔ اس طرز کی نمائش میں غیر ملکی مندوبین کو بلانا چاہیے تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو۔ 50% ڈسکاؤنٹ تو نہیں ہے، کسی میں 10% ہے، کسی میں 20% ہے۔ اس طرح کی مختلف ورائٹی پر پرائز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ فورنرز کو بلانا چاہیے اور بلا کر اس کو اٹریکٹ کرنا چاہیے کہ جی یہ ہم میں سمجھتا ہوں اس سے ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور اس سیکٹر میں کافی پوٹینشیل بھی موجود ہے۔ سینئر نائب صدر الطاف غفار نے کہا، آرگنائزر اور ایگزیبیٹر مستقبل میں فکس پرائز سسٹم رکھیں تاکہ خریدار کو اصل ڈسکاؤنٹ ملے اور شہریوں کی دلچسپی بڑھے۔ آرگنائزر یا ایگزیبیٹر سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ اس طرح کا ایک فکس پرائز سسٹم رکھیں جس سے لوگوں کو ریئل ڈسکاؤنٹ ملے اور آنے والے دنوں میں انہی کی کمپنی کا پروموشن ہوگا۔ اگر وہ صرف بولتے ہیں کہ ہم کسی طرح سیل کر لیں کم ڈسکاؤنٹ یا ڈسکاؤنٹ گیمنگ سے، تو یہ ایک بہت شارٹ ٹرم سوچ ہے۔ لوگوں کی تسلی ہو جائے کہ ہاں بھائی وی آر گیٹنگ اے گڈ ڈسکاؤنٹ، تو آپ سوچیے اگلے سال یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی اور شاید یہ 2 گنا زیادہ بڑا ایونٹ ہوگا۔ فرنیچر نمائش 22 دسمبر سے 24 دسمبر تک ایکسپو سینٹر میں جاری رہی، جس میں مختلف کمپنیوں کے فرنیچرز کی نمائش کی گئی۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل ہو گیا۔ آخری دن کراچی کے 7 اضلاع کے الیکشن کمیشن دفاتر پر امیدواروں اور حامیوں کا جھرمٹ رہا۔ الیکشن کمیشن دفاتر سیاسی نعروں کی گونج میں رہا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم۔ شہر کے 7 اضلاع میں 22 قومی اور 47 صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع۔ ضلع ملیر کی 3 قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 99 فارم جمع ہوئے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی 6 نشستوں کے لیے 207 فارم جمع ہوئے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے والی سیاسی جماعتوں میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، MKM پاکستان، MKM حقیقی پاکستان، تحریک انصاف، راہ حق پارٹی، تحریک لبیک پاکستان، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر آزاد امیدوار شامل ہیں۔ الیکشن میں جو عوام ہے اس وقت وہ بہت زیادہ یعنی سمجھدار ہو گئی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ کس پارٹی کو اس نے ووٹ دینا ہے اور کس کے ساتھ دینا ہے کہ جو ان کی خدمت کر سکے۔ جس طریقے سے پنجاب کو میاں صاحب نے بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کراچی کو انشاءاللہ دوسرا لاہور بنائیں گے، تو ہمارے جو مسئلے مسائل ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ ہم ہر گھر میں جو مافیا ہے پانی جو بیچ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کا خاتمہ کریں گے۔ ہم غریب لوگ ہیں، عام لوگ ہیں اور بڑے لوگوں کو ہم جو ہے نا ہمیشہ کے لیے عزت دیتے ہیں، مگر مڑ کے ہمارے پاس نہیں آتے۔ ہمارے جو لوکل مسئلے ہیں، جو وہاں کے بنیادی مسائل ہیں، وہیں کے وہیں ہیں۔ آج کے بعد ان الیکشنز کو انشاءاللہ العزیز آپ سب نے کہنا ہے عوامی اور قومی الیکشن، یہ جنرل الیکشن نہیں، عوامی اور قومی الیکشن۔ اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائے، اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور انشاءاللہ تعالی جیت کر ہم مزید انشاءاللہ قوم و ملت کی خدمت کریں گے۔ ڈسٹرکٹ کماڑی میں قومی اسمبلی کی 2 نشستوں کے لیے 70 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں کے لیے 216 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ پیپلز پارٹی کے سعید غنی نے PS 105 اور NA 237 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے بابر ایڈوکیٹ نے حلقہ NA 236 اور 237 سے، JUI کے اسلم غوری نے NA 235 PS 97، مرکزی مسلم لیگ کے فیصل ندیم نے NA 235، MQM کے معید انور نے PS 101، پیپلز پارٹی کے علی احمد جوکیو نے PS 97، مسلم لیگ نون کے عرفان اللہ مروت نے PS 105 اور جماعت اسلامی کے یونس بارائی نے NA 235، PS 99 اور PS 98 سے کاغذات جمع کروائے۔ سندھ اور قومی اسمبلی کے لیے خواتین کی نشستوں پر پیپلز پارٹی کی ٹاپ 23 امیدواروں پر 8 فروری کو قسمت مہربان ہوگی۔ وہ خوش قسمت کون ہے، جانیں گے عزیز جمالی کی رپورٹ میں۔
پیپلز پارٹی نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے جو ترجیحی فہرست جمع کرائی ہے، ان میں سندھ اسمبلی کے لیے کم سے کم 15 اور قومی اسمبلی کے لیے 8 خواتین امیدواروں پر قسمت کی دیوی مہربان ہو سکتی ہے۔ سندھ اسمبلی کی ٹاپ 15 خواتین میں عذرا پچوہو، سیما خرم، تنزیلہ ام حبیبہ، ریحانہ لغاری، یاسمین شاہ، نصرت پٹھان، ماروی راشدی، سعدیہ جاوید، فرزانہ حنیف بلوچ، ڈاکٹر سجیلہ لغاری، ہنا دستگیر، رخسانہ شاہ، پیر سوہو، ندا کھوڑو اور ڈاکٹر غزنہ خالص شامل ہیں۔ جبکہ قومی اسمبلی کے لیے پیپلز پارٹی کی ٹاپ 10 خواتین میں شازیہ مری، نفیسہ شاہ، شگفتہ جمانی، شاہدہ رحمانی، شیلا رضا، مہتاب راشدی، مسرت رفیق، محسر، مہرین رزاق بھٹو، شازیہ صوبیہ اور ناز بلوچ شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن میں پیپلز پارٹی کی جمع کردہ ترجیحی فہرست کے مطابق ہی مخصوص نشستوں پر امیدواروں کی کامیابی ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی کے لیے 28 اور قومی اسمبلی کے لیے 13 خواتین کے نام جمع کرائے ہیں۔ امیدواروں میں نئے چہرے بھی شامل ہیں۔ ناظرین، شہر قائد میں ایک بار پھر پولیو وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ ہجرہ کالونی میں ماحولیاتی سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سیوریج میں ٹائپ 1 وائلڈ پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ ہجرہ کالونی کا سیوریج کے پانی کے سیمپل پولیو وائرس پازیٹیو نکلا۔ رواں سال ضلع جنوبی کی سیوریج لائنوں میں 5ویں بار پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ شہر کے جنوبی حصے میں 13 سپٹمبر، 11 اور 16 اکتوبر اور 7 نومبر کو بھی پازیٹیو آئے تھے۔ ہجرہ کالونی سے پولیو ٹیسٹ کے لیے سیمپل 4 دسمبر کو لیا گیا تھا۔ ہجرہ کالونی کے پولیو وائرس کے جینیاتی تعلق کراچی ایسٹ گڈاپ سے ہے اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے آئندہ ماہ ملک گیر انسداد پولیو مہم چلانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ قومی پولیو مہم کا پہلا ملک گیر مرحلہ 8 تا 14 جنوری چلے گا۔ وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق تارکین وطن کی ویکسینیشن کے لیے جامع حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ والدین ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچانے کے قطرے لازمی پلائیں۔ ناظرین، سردی کی شدت بڑھتے ہی لکڑی بھی مہنگی ہو گئی اور لکڑی 22 سے بڑھ کر 28 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے۔ فی من لکڑی کی قیمت میں 250 روپے کا اضافہ ہوا۔ فی من لکڑی 850 سے بڑھ کر 1100 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ مزید تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ گیس کا حصول مشکل ہوا تو لکڑیوں کا استعمال بھی شہریوں کے لیے امتحان بن گیا۔ شہر قائد میں فی کلو لکڑی 6 روپے اضافے کے بعد 22 روپے سے بڑھ کر 28 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ اسی طرح فی من لکڑی 250 روپے اضافے سے 1100 روپے من پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے گیس مسائل نے ماضی کے دور میں دھکیل دیا ہے۔ لکڑی جو نا وہ تو لازمی بات ہے، جب اگلے کو مہنگی ملے گی تو لکڑی مہنگی دیں گے نا ہمیں۔ اب لکڑی کا چکر یہ ہے کہ لکڑی ہم پہلے تھوڑے بہت سے گزارا کر لیتے تھے، اب تو لکڑی اتنی مہنگی ہو گئی کہ آپ لکڑی نہیں جل رہی ہوتی، بندے کا دل جل رہا ہوتا ہے۔ آپ بتاؤ کس طرح کام کریں گے؟ لکڑی کے ٹال مالکان کہتے ہیں کہ لکڑی کے تاجروں نے مصنوعی قلت پیدا کرنا شروع کر دی ہے اور من مانے نرخ کر دیے ہیں، جس کے باعث کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 850 روپے من لکڑی آتی تھی، اب وہ 1100 روپے میں خریداری ہماری ہو رہی ہے، تو ہم 1300 میں بیچا کرتے ہیں۔ اب جو 1100 کی خریداری ہوگی تو ہم 1500 روپے سے کم میں بیچ نہیں سکتے۔ اور ٹنڈو آدم، بٹشا، خیبر، ان جگہوں سے لکڑی آتی تھی، ویپاریوں کے بھی منمانی ریٹ ہو گئے ہیں۔ آج کل اضافہ کر دیا کہ مال کی شارٹیج کی وجہ سے، فیکٹری لائنوں میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو صارفین کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ گھریلو اور پکوان سینٹر کے استعمال کے لیے کیکر کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے، جو بھٹ شاہ، ٹنڈو آدم، خیبر بدین، ٹھٹا اور سجاول سمیت مختلف علاقوں سے کراچی آتی ہے۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ تنہائی کا بہترین ساتھی اور علم کا خزانہ، کتاب کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ کراچی کے ریگل چوک کے اتوار کتب بازار میں نئی اور پرانی کتابیں بآسانی اور سستے داموں مل جاتی ہیں، جس کی بدولت طلباء اور کتابین علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ہمیں میر کیریو۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ کتب بینی انسان کے وقت کو نہ صرف ضائع ہونے سے بچاتی ہے، بلکہ انسان کے غم خوار و مددگار، انسانی ضمیر کو روشنی بخشنے والا قندیل، علم و آگاہی کا بہترین زینہ، تنہائی کے جان و غسل، طوالت کی بہترین رفیق کے ساتھ ساتھ اضطراب و بے چینی کی معالج بھی ہے۔ یہ مناظر کراچی کے علاقے ریگل چوک کے ہیں، جہاں ہر اتوار کو لگنے والی برسوں پرانی کتب بازار میں انتہائی کم قیمت پر قیمتی اور نایاب کتابیں ملتی رہتی ہیں۔ طلباء ہوں یا لکھاری، ادیب ہوں یا سیاسی کارکنان، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں آ کر اپنے پسند کے موضوعات کی کتابیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ میں انگلش گرامر لیتی ہوں اور ناولز یوز کرتی ہوں یہاں سے،
اور فکشن ناولز میں زیادہ پڑھتی ہوں. مجھے 2 سال ہو گئے یہاں آتے ہوئے اور میں یہاں سے مطلب اولڈ میں اور نیو میں دونوں بکس لے جاتی ہوں. کتاب بازار میں مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گئے آتے ہوئے, اور اس کتاب بازار کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے. مطلب اس بازار کے اگر آپ اسٹارٹ میں داخل ہوتے ہیں یہاں ساری قرآن مواد کے اوپر کتابیں. میں زیادہ انگلش لٹریچر پڑھتی ہوں اور کچھ مجھے تھوڑا عرصہ ہوا ہے, میرے ہسبینڈ بہت پہلے سے آ رہے ہیں یہاں پہ, تو انہوں نے بہت تعریف کی اور پھر ان کے ساتھ میں آنا شروع ہوئی ہوں. یہاں پہ بہت ریزنیبل ریٹ پہ ہم لوگوں کو جو ہے اچھی بکس مل جاتی ہیں, ایسی بکس جو کہ ہمیں یوزلی نہیں اویلیبل ہوتی ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوگوں میں کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہاں سے آ کر اپنی پسند کی کتابیں خریدتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پر جنرل نالج کے حوالے سے زیادہ کتابیں فروخت ہوتی ہے, جنرل نالج کی, اور اس کے علاوہ یہ فرق تو ہمارا بہت ڈفرینٹ ہے. ظاہر دکانوں کے خرچے ہوتے ہیں, یہاں پر یہ ہے کہ سڑک پہ ہے کام, تو اس حوالے سے بہت چیپ پرائزز میں لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یہاں کے. ریگل چوک میں کتاب بازار میں خریداری کا رش دیکھ کر یہ ثابت ہوا کہ کتابوں کی اہمیت, ان کی حیثیت, عظمت اور افادیت ہر زمانے میں مسلم رہی ہے. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کتابوں کو ہی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناتے رہتے ہیں. کیمرہ مین گلفام شیخ کے ساتھ میر کیرو, سٹی 21 کراچی.